تماشا بنایا ہوا ہے انہوں نے. اب آ جائیے فائنل اور لاسٹ بال. ہمارے ملک کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے ایک جج نے متنازع فیصلہ دے دیا ہے. سب سے پہلی ریکویسٹ جج صاحب سے, جج صاحب آپ کو علم نہیں تھا لیکن سنی وابی شیعہ دیوبندی تمام مکتبہ فکر کے علماء نے متفقہ طور پہ کہا کہ جج صاحب آپ نے پہلا فیصلہ غلط دیا ہے, نظر ثانی کریں, دوبارہ ٹھیک کریں. یہ ہوتا ہے قانون کا احترام, یہ ہے ہمارے علماء کی حکمت عملی. لیکن دوبارہ بھی تمہارے کانوں پر جوں نہیں رینگی, کیا قادیانیت نوازی میں تم اتنا آگے بڑھ گئے ہو. جائی صاحب آپ نے یہ غلط فیصلہ دیا ہے. مسئلہ یہ تھا, قادیانی نے تفسیر صغیر لکھی ہے جی, ہمارے قرآن مجید کی تفسیر لکھ کر نا اس کی تفسیر اپنے من مرضی کی ہے. پرچہ ہو گیا کہ نہیں ہونی چاہیے. جائی صاحب کہتے ہیں نہیں, اگر وہ کرنا چاہیں تو اپنے کمرے میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں. میں کہا جائی صاحب آپ ہمیں اجازت دیں گے کہ اسی اپنی مسیح تے بیٹھ کے تیری ماں بھیڑ کریے؟ آپ ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم یہاں بیٹھ کر تیری ایک شاید چھوٹے پٹ کے رکھ دئیے؟ ججاں کے خلاف کوئی ایسی زبان استعمال اجازت دیں گے؟ فوج کے خلاف اجازت دیں گے؟ پولیس کے خلاف اجازت دیں گے؟ پاکستان وہ الگ بات ہے, ہم نہیں بولیں گے چونکہ ملک ہمارا ہے, نہیں بول. لیکن میرا سوال یہ ہے, یہ ایک ملک ہے, اس کے قانون ہیں, اس کا ایک عزت ہے, ایک وقار ہے. کوئی بندہ پاکستان میں رہے اور پاکستان کے قوانین کے خلاف, پاکستان کے ججوں کے خلاف, پاکستان کی فوج کے خلاف یہ باتیں کرے کمرے میں بیٹھ کر, تو آپ کو اجازت دینی چاہیے تاکہ تینوں منڈ کے رکھے. کہنا نہیں یہ تو نہیں چلے گا. تو میں نے کہا اگر تمہارے خلاف وہ چار دیواری میں کچھ نہیں کر سکتا تو ایک جھوٹا نبی ڈکلیئر کرنے والا قادیانی, اس کو چاہیے کہ جو اپنا جھوٹا نبی ہے اس کی جو جھوٹی وحی ہے اس کی تشریح کرے. میرا نبی بھی سچا ہے اور یہ قرآن میرے نبی کی وحی بھی سچی ہے, اس کی تشریح کوئی کتا کافر نہیں کر سکتا, ہمیشہ مسلمان کر سکتا ہے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. توجہ ہے بھائی جان. جج صاحب میں آپ کو ایک بات بتلاؤں, محترم جج صاحب آپ ایسے کریں, اپنے سے پچھلے ججوں کا ریکارڈ اٹھا لیں اور اپنے سے پچھلے حکمرانوں کا ریکارڈ اٹھا لیں. آپ دیکھ لیں جنہوں نے ختم نبوت کے ساتھ کسی حوالے سے پنگا لیا, خدا نے انہیں کی بات کرتا فرق بیرت ہمارے علماء اہل سنت اس کی اجازت ہی نہیں دیتے. لیکن بتاؤ نا, اتنی بڑی عدالت میں کیس گیا, اگر یہ بھی فیصلہ غلط کرتے اب ہم کس کے پاس جائیں یہ بتا دو, یہ بتاؤ کس عدالت میں جائیں, کس کو کہیں؟ تم نے تو یہاں بیٹھ کے سارے کیس کو بدل دیا, نیچے سے کیس آتا ہے سارا صحیح ہوتا ہے, اوپر چل کے کیوں بدلا جاتا ہے؟ جائی صاحب مفتی منیب الرحمان صاحب سے رابطہ کر کے معافی مانگو پوری قوم سے, معافی مانگو پوری قوم سے, فیصلہ واپس لو. اور آپ یہ کبھی فیصلہ نہیں کر سکتے, ورنہ دیکھنا آنے والے دنوں کے اندر کتنی تلخیاں پیدا ہوں گی اور پھر تنازعات پیدا ہونے کا بھی خدشہ ہے. اور یہ فرقہ واریت کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ یہ اسی کی وجہ سے ہوئی ہے جو بندہ یہ آج فیصلے کر رہا ہے. آپ کو کس نے کہا غلط فیصلے کریں بھائی جان؟ کیا پاکستان کی سالمیت کے لیے آپ کام نہیں کر سکتے ہو جائی صاحب؟ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بولو نا, کون ان کو سمجھائے گا؟ آپ کس کے اعلی کار ہیں؟ آپ کو کوئی علماء کی سمجھ نہیں آتی, بھیڑ بکریاں سمجھ رکھا ہے. جس دن یہ طوفان نکلے گا نا بیٹا تم سے تھما نہیں جائے گا. اور میں بتا دوں یہاں یزید جیسے نہیں بچے, تو شے ہی کوئی نہیں. انسان بن جاؤ, اپنی اصلاح کرو, اپنے حال پر بھی مہربانی کر, اپنے ایمان پر بھی اور پاکستان پر بھی, اور علماء کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. کیا قرارداد کو مانتے ہو آپ؟ نہ فتنہ, نہ فساد, نہ لڑائی, نہ جھگڑا, ہم اس کے حامی نہیں ہیں. لیکن ختم نبوت کے قانون میں کسی قسم کی گنجائش اور تبدیلی اور اس میں نرمی اور رعایت یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. ہر چیز ہماری سانسیں بند ہو سکتی ہیں پر ختم نبوت کا باب کبھی ہم نہیں بند ہونے دیں گے. یہ باب قوم کو سمجھاتے رہیں گے. سمجھ آ گئی آپ؟ آپ ختم نبوت کے سچے سپاہی بنے. کیسے؟ نمبر 1, حضور کے عاشق بنے, صحابہ کے عاشق بنے, اہل بیت کے عاشق بنے, 5 وقت کی نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, با عمل بن جائیں, اپنے والدین کی عزت کریں, احترام کریں. یہ سب باتیں جب ہوں گی تو آپ سچے سپاہی ہوں گے. نعرے لگانے تک نہ رہیں کو میدان عمل میں بھی نظر آئیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.